ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ حج ہو گیا، تمام تقریباً قافلے واپس ہو رہے ہیں، حجاج اکرام آ چکے ہیں، کچھ لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ اسی کی مناسبت سے اس آج کا عنوان رکھا گیا ہے حج کے بعد ہماری زندگی کیسے ہو، کیسے ہم سارے حقوق ادا کریں، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، کیسے معاملات ہوں، کاروبار کیسے ہوں، ہمارا رویہ کیسا ہو ماتحتین کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں اور بھی بہت ساری معلومات انشاءاللہ اس پروگرام میں معلوم ہوں گی۔ ہم درخواست کرتے ہیں اپنے مہمان محترم سے کہ آج کے عنوان سے متعلق تمہیدی کلمات پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من أحبهم وتابعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں یہ ہدایات عطا فرمائی ہے، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر انسان جائزہ لے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم انجام دیتے ہو۔ تو یہ آیت شریفہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم تمام تر زندگی میں اور زندگی کے ہر گوشے میں، ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوں اور اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں اور اس کے احکام کے تقاضوں پر چلیں۔ دنیا بھی ہماری جس کے نتیجے میں آسودہ ہوگی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب و کامرہ ہوں گے۔ حج کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں عطا فرمائی ہے وہ خوشا نصیب ہیں، یقیناً وہ اللہ پاک کی خاص عنایات سے، اس کے فضل بے کراں سے بہرمند ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور بخشش کی عظیم ترین نعمت سے انہیں مالا مال کر کے بھیجا ہے، اور جیسا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب واپس لوٹتے ہیں تو رب کریم فرماتا ہے ارجعوا مغفورین لکم، کہ میرے بندو تم اس حال میں لوٹو کہ تمہیں بخشش اور مغفرت عطا فرما دی جا چکی ہے۔ تو یقیناً بخشش اور مغفرت کے خزانوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ اب آنے کے بعد کی زندگی یقیناً وہ پاکیزہ گزارنا ضروری ہے، کیونکہ حج مقبول کی علامات جو بیان فرمائی گئی ہے وہ سب کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کس کا حج قبول ہوا ہے، کس کی طاعت اللہ کی بارگاہ میں پذیرائی سے نوازی گئی ہے، اس کا اگر جائزہ لینا چاہے تو اس کے لیے ایک خاص نشانی بتائی گئی ہے کہ جانے سے پہلے جو اعمال سیئہ کیا کرتے تھے، جو بدعمالیوں میں اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے، جو معاملات میں اور لوگوں سے لین دین کرنے میں جو نشیب و فراز سے گزرا کرتے تھے، آنے کے بعد وہ سارے کے سارے معاملات کو یکسر وہ پاکیزہ بنا لیں، اخلاق ان کے حسنہ ہو جائیں، اعمال میں ان کے نیکی کا عنصر غالب آ جائے، اس طرح سے پاکیزہ زندگی گزاریں کہ دیکھنے والا یہ یقیناً کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف ہو کر آیا ہے۔ ہمیں اپنے طور پر یہ کہنے کی حاجت نہیں کہ ہم نے حج کیا ہے، ہماری عملی زندگی کو دیکھ کر ہر کوئی یہ کہنے لگے کہ یقیناً یہ حرمین سے نعمتوں کو، برکتوں کو لے کر آیا ہے۔ دیکھو اس کے لب و لہجے سے پاکیزگی ظاہر ہو رہی ہے، اس کی گفتار سے، اس کے کردار سے، اس کے ہر طریقہ کار سے خلوص و للہیت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنی عملی زندگی گزارنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔